بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب نے لاہور کے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیوں نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کا بھی حوال جانیں گے۔ جویل لطیف نے پریس کانفرنس کیا، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان ستمبر میں آ رہے ہیں اور وہ جیل نہیں جائیں گے، اور یہ ہم ثابت کریں گے کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا تو یہ پھر دیکھا جائے گا۔ تو بھارا اس پر بات کریں گے۔ صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا لاہور میں جو جلسہ ہوا ہے، عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہی ہیں؟ یہ عمران خان کا جو ایک ٹون تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، کیا وجوہات ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جب تک آمنے سامنے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جب تک لڑائی رہے گی، تب تک تو یہ بات واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر طرح کی سپورٹ اس امپورٹنٹ حکومت کو دیتی رہے گی، اس مسلح شدہ ٹولے کو دیتی رہے گی۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیں، کیونکہ آج کل میرا گلا خراب ہے تو میں زیادہ زور نہیں لگا سکتا بات کرتے ہوئے، تو اس لیے تحریک انصاف کے اندر بھی یہ بہت زیادہ گفتگو ہے، بات چیت ہے کہ عمران خان صاحب کو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے دو بڑی انپورٹنٹ چیزیں اگر آپ یاد کریں، ایک اسد اللہ خان صاحب، اجمل جامی صاحب، حبیب اکرم صاحب، یہ ملے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے نمبر ان بلاک کر دیں جو انہوں نے بلاک کیے تھے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے الیکشن کی رات 16 اور 17 جولائی کی درمیانی رات میرے سوال کے جواب میں جو ہے وہ یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں بات کرنے کی تیار ہوں، کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا تو کرے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے دروازے کھلے ہیں، لیکن بات الیکشن پر ہوگی۔ اس وقت جو ماحول بن گیا ہے نا عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ اس حد تک بن چکا ہے کہ عمران خان کی، اور یہ میرا خیال ہے پروفیسر طاہر ملک صاحب نے شاید ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اس وقت حالات یہ بن گئے ہیں کہ عمران خان کی فتح، پروفیسر طاہر ملک صاحب یا پتہ نہیں کس نے کیا ہوا تھا، سوری یہ اگر میں غلط وہ کر دوں تو، کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی کامیابی کو اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی شکست سمجھا جا رہا ہے، یہ تاثر بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے، اور جب تک یہ تاثر رہے گا تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور تحریک انصاف کے اندر یہ بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، جو کہ ریئلٹی ہے، دیکھیں بعض چیزیں ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ ایک ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو، دیکھیں یا تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا یہ معاملہ ہوگا، ایکسٹینشن کسی آرمی چیف کی نہیں ہوگی، سینیرٹی کی بنیاد پہ ہوگا، یا یہ کرائٹیریا ہوگا، کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے غیر آئینی تعلقات نہیں رکھے گی، رات کے اندھیرے میں ملنے نہیں جائے گی، برقعے پہن کے کوئی نہیں جائے گا، 4 نمبر گیٹس پہ کوئی نہیں جائے گا، یا جو بھی گیٹ نمبر ہے وہاں پہ کوئی نہیں جائے گا، یا تو یہ طے کر لیں۔ اگر یہ نہیں ہے پھر بھائی جان یہی ہوگا، جو اقتدار سے باہر ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے گا، رات کی تنہائی میں معاملات طے کرے گا، وعدے کرے گا، اور یہ جیسے نون لیگ نے جو کچھ کیا ہے وہ بل رضا کیا ہے نا، بل جبر تو ان کے ساتھ نہیں ہوا 3-4 ماہ جو انہوں نے کیا، تو انہوں نے اپنی جو ڈیل کی، تو اس لیے تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ رابطے جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوئے رابطے شروع اور پھر درمیان میں پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے پچھلے کوئی 1 ہفتے 10 دن میں۔ اب دوبارہ کب عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں جس بھی لیول پر وہ کہاں تک بات ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی نا جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ایسی چیزیں کر رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ ایگزیکٹ ہے، تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کے وہ انفارمیشن اس کو دے رہی ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت یہ لگ رہا ہو کہ جو اس وقت گراؤنڈ پہ لگ بھی رہا ہے کہ ہر طرف سے عمران خان کو گھیر لیا گیا ہے، ہر طرح سے عمران خان کو نائل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا نواز شریف کی واپسی کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو پتہ چلے کہ حالات دراصل بات کچھ اور تھی، تبدیل ہو جائیں حالات، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ سارے چیزیں، یہ تاثر ضرور دیا جا رہا ہو، اسٹیبلش بھی کر دیا گیا ہو، اس حکومت کو یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہو کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہیں، ادارے کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاملات اس سے مطلب وہ اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا چل رہا ہے، کیونکہ خبر ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اچھا، آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن جو لاہور کا جلسہ ہے اس کا جو ایک امپیکٹ ہے، خان صاحب کو جتنا جب بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ دوبارہ ایک ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور خان صاحب جب بھی عوام میں جاتے ہیں جو بھی سازش ہوتی ہے، وہ جو پلان ہوتا ہے وہ جو ہے وہ زبردست ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا سوال کا جواب ذرا ادھورا رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ذکر کیا، نیوٹرلز کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ پورا ایک اس کا کمپین چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان اور فوج آمنے سامنے ہیں، دشمن ہے، عمران خان فوج کا دشمن ہے۔ پھر وہ جس طرح سے کچھ لوگوں کے نام کی ٹویٹس نکالی گئیں، 2-3 لوگوں کی زبردستی کی ٹویٹس نکالی گئیں، فیک اکاؤنٹس تھے یا چھوٹے اکاؤنٹس تھے جن کا تحریک انصاف سے اس طرح سے تعلق نہیں تھا، اور اس کے اوپر پورا بیانیہ جیو اور چینلز کو ساتھ ملا کر چلایا گیا حکومت کی جانب سے کہ جناب عمران خان فوج کا دشمن ہے، اور فوج کے اندر جو لوگ عمران خان کے حامی ہیں ان کو میسج دینے کی کوشش کی گئی، ریٹائرڈ فوجیوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی، فوجیوں کی خاندانوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو تم جیسے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہو، عمران خان تو فوج کا دشمن ہے۔ تو اور وہ بڑا تگڑا اٹیک تھا، اور عمران خان ڈیفینسو پہ ہیں، اس اٹیک سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو گو کہ عمران خان امپیکٹ اس کا بہت حد تک ختم تو نہیں بلکہ کم تو نہیں ختم ہی تقریباً کر دیا ہے، جس طرح سے عمران خان نے ان کے پرانے بیانات چلائے، مولانا فضل الرحمان صاحب
نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, خواجہ آصف صاحب, سارے جو فوج مخالف تھے, فوج کے دشمن ان کے بیانات تھے, اور ساتھ اپنا موقف دہرایا کہ میں پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں, پاکستان کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس سارے سینیریو میں عمران خان صاحب نے اس لیے نہیں, کوئی اشاروں میں بھی بات کی کہ اس وقت پورا ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اور فوج آمنے سامنے, اور عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں ہم شریک تھے, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے سامنے لا کر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہی وجہ عمران خان صاحب نے ای سی پی کے بعد جو جلسہ تھا, احتجاج تھا, اس کو F9 پارک منتقل کر دیا. یہاں جو ڈالفن کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسہ تھا اس کو لاہور شفٹ کر دیا. تو عمران خان صاحب اس وقت چاہتے ہیں کہ کہیں پر بھی تصادم کی صورتحال نہ ہو, کہیں پر بھی یہ نیریٹو نہ بنے کہ عمران خان اور فوج دشمن ہے. اس لیے عمران خان صاحب بہت محتاط ہو کر چل رہے ہیں, اور یہ اچھی حکمت عملی اگلا ایک ماہ جو ہے وہ بہت عام ہے. اچھا, ہم آتے ہیں جویل لطیف پر, لیکن آپ نے بات کی پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے آپ لوگوں کی ایک خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. اس میں کیا چیزیں تھیں؟ آپ نے خان صاحب کو کیسا پایا؟ کیا خان صاحب کا جو کانفیڈنس ہے جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے؟ خان صاحب کے پاس کانفیڈنس ہی تو ہے, اور مطلب عوامی طاقت اور کانفیڈنس. خان صاحب ہمیشہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں, اور لیکن کانفیڈنٹ تو نظر آتے ہیں, آج کانفیڈنٹ تو نظر آتے ہیں, لیکن یقین کریں میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گے, پریشان ہوں گے. اور میں آپ پوچھیں نا ذرا رضوان غلزئی صاحب سے, عبدالقادر صاحب, عمر جٹ اور عباس شبیر صاحب, فہیم اختر, یہ سب تھے, عادل نظامی صاحب تھے, افضل جاوید صاحب تھے, اور کچھ دوست تھے. تو ان سے آپ پوچھیں کہ جب خان صاحب آگے بیٹھے تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو شدت سے ایک سوال آیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوال لازمی ہوئی نا. پہلے میں شروع ہو گیا, میں نے کہا خان صاحب یہ ہو گیا تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ ہنسے, بڑے دل سے ہنسے, کافی دیر ہنستے رہے. میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا, پتہ ہے مجھے سارا. اس کا مطلب یہی ہے کہ خان صاحب کو یہ ساری چیزیں کوئی نہ کوئی بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے, لیکن خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں. اچھا صدیق جان صاحب, آج جویل لطیف نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس میں آج انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نواز شریف ستمبر میں واپس آ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جویل لطیف ابھی لندن سے ہو کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور وہ جیل نہیں جائیں گے. یہ اس بار نواز شریف کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. کیا یہ سول نافرمانی نہیں ہے بھائی؟ اداروں کے خلاف کھڑا کرنا. آپ ان کے نا پچھلے ستمبر اکتوبر کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا. میں ان کے بیان کو سیریس نہیں لیتا, لیکن کہیں اور جو منصوبے ہیں ان کو میں سیریس ضرور لیتا ہوں. یہ منصوبہ ہے, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ستمبر میں نواز شریف کی واپسی کا, لیکن اس پہ ہم کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. لیکن ابھی میں اس کے آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو جانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز گل نے جو بات کی, ٹھیک ہے, جو غلط بات تھی اسے نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن آج شہباز جو مجرم ہے جس کو عدالت نے اشتہاری قرار دی ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو اس کو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے. تو کیا یہ اداروں کے خلاف لوگوں کو نہیں سارے بغاوت کریں؟ یہ کوئی اداروں کے خلاف نہیں ہے. آج کل ادارے ان کے ہیں, وہ اداروں کے ہیں. محبت ہے, قربت ہے. یہ تیسری بار آج ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, بھاندے دی ہرشا بھاوے تیان بھاندے دی کشن بھاوے. ٹھیک ہے, تو اب نون لیگ اس وقت لاڈلی ہے, پیاری ہے, محبوبہ ہے اور معشوقہ ہے. تو محبوبہ معشوقہ جو بھی کرے وہ سب کچھ معاف ہے. آپ کو اس کی ادا محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ بھی اس کا ایک ادا ہے, اس کا ایک سٹائل ہے. تو اس وقت یہ حالات ہیں. اچھا, آخر پر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو نومبر بھی قریب آ رہا ہے, بڑا چرچا تھا نومبر کا, اب ستمبر اکتوبر کے بعد نومبر آنے والا ہے, کیا کوئی بڑا شفٹ آ جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ سر یہ سپٹمبر کے اینڈ میں آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی. اگلا ایک ماہ میں نے آپ کو بتایا, ایک سوا ماہ فیصلہ کن, اسی میں نظر آ جائے گا آپ کو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. کانفیڈنٹ ہیں. اچھا صدیق جان صاحب, آج جویل لطیف نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس میں آج انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نواز شریف ستمبر میں واپس آ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جویل لطیف ابھی لندن سے ہو کے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور وہ جیل نہیں جائیں گے. یہ اس بار نواز شریف کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. کیا یہ سول نافرمانی نہیں ہے بھائی؟ اداروں کے خلاف کھڑا کرنا. آپ ان کے نا پچھلے ستمبر اکتوبر کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا. میں ان کے بیان کو سیریس نہیں لیتا, لیکن کہیں اور جو منصوبے ہیں ان کو میں سیریس ضرور لیتا ہوں. یہ منصوبہ ہے, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ستمبر میں نواز شریف کی واپسی کا, لیکن اس پہ ہم کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. لیکن ابھی میں اس کے آپ کو تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو جانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز گل نے جو بات کی, ٹھیک ہے, جو غلط بات تھی اسے نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن آج شہباز جو مجرم ہے جس کو عدالت نے اشتہاری قرار دی ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو اس کو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے. تو کیا یہ اداروں کے خلاف لوگوں کو نہیں سارے بغاوت کریں؟ یہ کوئی اداروں کے خلاف نہیں ہے. آج کل ادارے ان کے ہیں, وہ اداروں کے ہیں. محبت ہے, قربت ہے. یہ تیسری بار آج ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, بھاندے دی ہرشا بھاوے تیان بھاندے دی کشن بھاوے. ٹھیک ہے, تو اب نون لیگ اس وقت لاڈلی ہے, پیاری ہے, محبوبہ ہے اور معشوقہ ہے. تو محبوبہ معشوقہ جو بھی کرے وہ سب کچھ معاف ہے. آپ کو اس کی ادا محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ بھی اس کا ایک ادا ہے, اس کا ایک سٹائل ہے. تو اس وقت یہ حالات ہیں. اچھا, آخر پر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو نومبر بھی قریب آ رہا ہے, بڑا چرچا تھا نومبر کا, اب ستمبر اکتوبر کے بعد نومبر آنے والا ہے, کیا کوئی بڑا شفٹ آ جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ سر یہ سپٹمبر کے اینڈ میں آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی. اگلا ایک ماہ میں نے آپ کو بتایا, ایک سوا ماہ فیصلہ کن, اسی میں نظر آ جائے گا آپ کو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں.
صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین یہ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہرحال آنے والے دن میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔